اللہ کے نزدیک اس سے زیادہ کوئی عبادت نہیں کہ تو کسی مسلمان بھائی کا دل خوش کر دے۔ سلام میں سبقت والے کو 30 اور جواب دینے والے کو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ ہمسائیوں کا حق صرف یہ نہیں کہ ان کو ستائے نہیں، بلکہ ان کے ساتھ احسان کرنا ضروری ہے۔ کافر ہمسایہ ایک حصہ حق ہے، مسلمان ہمسایہ کا 2 چند اور رشتہ دار ہمسایہ کا سے چند پڑوسی کو ستانے والا دوزخی ہے۔ اگرچہ تمام رات عبادت کرے اور تمام دن روزے رکھے، اگر جہاں کی ساری نعمتوں کا ایک لقمہ بنا کر مہمان کے منہ میں رکھ دو تب بھی مہمان کا حق باقی رہے گا۔ جس شخص کو حق تعالیٰ نے گفتار کردار دونوں عنایت کی ہوں تو سعادت ہے، اگر صرف کردار ہو تو نعمت ہے، اگر فقط گفتار ہو تو مصیبت ہے، اگر دونوں ہی نہ ہوں تو آفت ہے۔ مصیبت اور پریشانی کی شکایت مت کرو، اس سے اللہ ناراض اور دشمن کو خوشی ملتی ہے۔ انسان ہمیشہ اپنے دوست سے اور درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے۔ جب کوئی آدمی اکیلا ہو تو اپنے خیالات کو قابو میں رکھے، اور جب مجلس میں ہو تو اپنی زبان کو قابو میں رکھے۔ 2 دشمنوں کے بیچ بات چیت اس طرح سے کرو اگر وہ دوست بن جائیں تو تجھے شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ بیماری جس کے اندر نمودار ہو کر جسم ہی کو گالا دیتی ہے اور دوا باہر سے آ کر اس کی شفا دیتی ہے، ایسی عورت سے شادی کرو جس عورت کے چہرے پر غصے کی حالت میں بل نہ آتے ہوں اور ہر حال میں صابر اور شاکر ہو، وہ آپ کو دولت سے مالا مال کر دے گی۔ دنیا میں عزلت کی ہزاروں صورتیں ہیں، لیکن ان میں عزلت قرض سب سے سخت در ہے۔ تمہارا دشمن خواہ مچھر سے بھی چھوٹا ہو مگر اسے ہاتھی سے بھی بڑا جانو۔ بڑا غضب کا نظارہ ہے اس عجیب سی دنیا کا، لوگ سب بٹورنے میں لگے ہیں خالی ہاتھ جانے کے لیے۔ دوست وہی جو تمہیں اس وقت پسند کریں جب تم کچھ بھی نہ ہو۔ کائنات سے کوئی شخص بھوکا نہیں مرتا اور ہر سے کوئی شخص بادشاہ نہیں ہو جاتا۔ اب اللہ کے کام میں کیوں نہ کہو، اب اللہ سے یہ نہ پوچھو کہ اس نے ایسا کیوں کیا، بلکہ اپنے آپ کو تیار رکھو کہ وہ اب سے پوچھے گا کہ تم نے ایسا کیوں کیا ہے۔ وفادار شخص ہر حالت میں آپ کے ساتھ ہوتا ہے، حالات کے مطابق نہیں۔ آنسو تب نہیں آتے جب آپ کسی کو کھو دیتے ہو، آنسو تب آتے ہیں جب آپ خود کو کھو کر بھی کسی کو پا نہیں سکتے۔ چہرے تو آج کل سب کے ہی 2 ہوتے ہیں، بس کچھ چھپاتے ہیں اور کچھ دکھاتے ہیں۔ جذبات میں آ کر کبھی بھی اپنی جگہ مت چھوڑی، کیونکہ آپ کے مقام پر قابض ہونے کو ہزاروں لوگ منتظر ہوتے ہیں۔ عورت کا پہلا غرور اس کا حسن ہوتا ہے اور آخری غرور اس کے بچے ہوتے ہیں۔ اپنے آخری غرور کو مکمل کرنے کے لیے وہ اپنے پہلے غرور کو خاک میں ملا دیتی ہے۔ جب لالچ کے بازار عام ہو جائے تو رشتوں کے شہر ویران ہو جاتے ہیں، چاہے رشتے خون کے ہوں یا دوستی کے۔ یہ کبھی بھی خیال نہ کرنا کہ ظالم جو کچھ کر رہے ہیں اللہ ان سے بے خبر ہے، وہ تو انہیں اس دن کے لیے مہلت دے رہا ہے جس دن ان کی نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ بعض لوگوں کے مرنے سے بہت سے لوگ مر جاتے ہیں، لیکن بعض لوگوں کے مرنے سے بہت سے لوگ جینے لگتے ہیں۔ یہ اپنے اپنے کردار کا نتیجہ ہے۔ من پسند شخص اگر ہر مرض کی دوا ہے تو دوسری طرف ڈپریشن کی سب سے بڑی وجہ بھی۔ مشکلات میں 2 قسم کے لوگوں سے واسطہ پڑے گا، ایک جو تمہارے گرنے کے لیے میرے جا رہے ہوں گے، دوسرے وہ جو خاموشی کے ساتھ تمہارا گرنا دیکھیں گے۔ انسان بھی ڈستا ہے، ڈال کر زہر لفظوں میں پانی حد سے بڑھ جائے تو طوفان بن جاتا ہے، انسان حد سے بڑھ جائے تو شیطان بن جاتا ہے۔ من تمہیں بیٹا مانگتے تھے، بڑھاپے میں سنبھالا بیٹی نے۔ ہو سکتا ہے تمہارے پاس کچھ نہ ہو بانٹنے کے لیے، مگر شکر کرنے کے لیے تمہارے پاس کوئی چیز لازمی ہوگی۔ جب کوئی دروازہ آپ کے لیے بند ہو جائے تو اس بند دروازے پر دستک دے کر اپنی عزت نفس نہ گرانا۔ میری شدید خواہش ہے کہ کچھ لوگوں سے میں بہت پہلے مل چکا ہوتا، کچھ لوگوں کے ملنے میں قدرے تاخیر ہو جاتی اور کچھ لوگوں سے میں کبھی مل ہی نہ پاتا۔ اب 4 دن منظر سے غائب ہو کر دیکھیں، لوگ آپ کا نام تک بھول جائیں گے۔ انسان ساری زندگی اس فریب میں گزار دیتا ہے کہ وہ لوگوں کے لیے اہم ہے، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ ہمارے ہونے یا نہ ہونے سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ خوشی اور غم کا دورانیہ ایک جتنا ہی ہوتا ہے، لیکن بس خوشی سکون دیتی ہے اس لیے ہم شمار نہیں کرتے، اور غم تکلیف دیتا ہے اس لیے ہم دن گننے بیٹھ جاتے ہیں۔ کچھ تکلیفیں ایسی ہوتی ہیں جن پر معاف تو کیا جا سکتا ہے لیکن تعلق نہیں رکھا جا سکتا۔ کبھی کبھار ایک چھوٹا سا جملہ انسان کے دل پر وہ اثر کرتا ہے جو لمبی چوڑی تقریر بھی اثر نہیں رکھتی، جس کے نتیجے میں اس کی زندگی بدل
जाती है। हुस्न से मोहब्बत होने से कई ज्यादा जरूरी बात यह है कि मोहब्बत में हुस्न हो, क्योंकि हुस्न ढल भी जाए तो मोहब्बत मजबूत रहती। कुछ बातें कान लगाने से नहीं सुनाई देती, दिल लगाकर सुनना पड़ता है। हमेशा याद रखी जाने वाली चीज हमारे दुश्मन का जुल्म नहीं बल्कि हमारे अपनों की खामोशी है। शोहरत की बुलंदी भी पिल भर का तमाशा है, जिस डाल पर बेटे हो वो टूट भी सकती है। अगर तुम्हारे पास जज्बा नहीं तो तुम्हारे पास हिम्मत नहीं, अगर तुम्हारे पास हिम्मत नहीं तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं। अक्लमंद वो नहीं जिसे सिर्फ अच्छाई और बुराई की पहचान हो, बल्कि असल अक्लमंद वो है जो अच्छाई की पैरवी करे और बुराई से इज्तिनाब करे। 4 चीजें ऐसी हैं जो इंसान को सरदार बना देती हैं: इल्म, अदब, सच्चाई और अमानत। इंसान तन्हाई का शिकार इसलिए है कि उसको सब समझाने वाले मिलते हैं, समझने वाला नहीं मिलता। अगर अब पहली ठोकर से संभलना नहीं सीखते तो अब दूसरी ठोकर के मुस्तहिक करेले लुत्फ देते हैं। अगर पकाने वाला अच्छा हो, सिलक्के से कहा जाए तो सच कड़वा नहीं लगता। मरने वालों के गम पर सब्र आ जाता है, खो जाने वालों की वापसी की उम्मीद बहुत चांदली वो होती है। फासिलों से कभी फर्क नहीं पड़ता। अगर रिश्तों की जोड़े मजबूत हों, दूसरों के बारे में गलत बोलना बहादुरी नहीं होती, बस हमारी तरबियत जाहिर हो जाती। दूसरों के गुनाह गिनते रहने से बंदा खुद पारसा नहीं बन जाता। किताबों की दोस्ती बड़ी अच्छी होती है, वो हमसे बातें तो नहीं करती लेकिन अनजाने में बहुत कुछ सिखा जाती है। खामोश रहो या फिर ऐसे अल्फाज बोलिए जो खामोशी से ज्यादा कीमती हों। जिंदगी में कभी कभी एक साथ बहुत कुछ बखर जाता है, रिश्ते भी, सपने भी और अपने भी। कहानी खत्म हो तो कुछ इस तरह से हो कि लोग रोने लग जाएं, तालियां बजाते बजाते। एक अच्छी नजर बस वही है जो अपनी खामियां और दूसरों की खूबियां तलाश करती है। एक इंसान आपको बार बार सबक सिखाए तो गलती उसकी नहीं बल्कि आपकी है। अगर किसी को थोड़ा खाने की आदत हो तो वो सख्ती के दिन आसानी से गुजार सकता है, और अगर फराखी के दिनों में तन परवर हो तो तंगी में सख्ती से मरता है। किसी के पास हाजत ले जाने से तंगी और गरीबी में मरना बेहतर है। जब कोई अपनी जगह से गिर गया हो फिर उसे गम किसका, तमाम दुनिया इसकी जगह है। मनहूस औरत की 4 निशानियां: अव्वल, हर बात में किस्म उठाएगी। दुवम, जब बोलेगी तो झूठ बोलेगी। सिवम, दूसरों से हसद करेगी। चहारुम, लालच करेगी। 10, घोड़ों जितनी ताकत चाहते हैं तो सुबह निहार मुन्ह किशमिश, अखरोट और बादाम को खाया करें, फिर ताकत इतनी के बर्दाश्त ना हो सके आपकी मनी भी गोंद की तरह गाढ़ी हो जाएगी। ईमान और तवक्कल ये है कि अपनी रोटी खाओ, इकराम दिल से छोटा लोकमा डाल कर चपा, और याद रखो कि जो कुछ तुम्हारा है वो तुमसे कम नहीं हो सकता।